لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم، پھر اس کے بعد قصہ ایک مالدار کا سنیں گے ویڈیو کے آخر میں۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں آسماں سے مدد کے لیے پکار رہا ہوں، واہ، تو میرا دل کرتا ہے میں اس ملک کے لیے ایک نظم پڑھوں جہاں معصوم بچوں پہ بم برستے ہیں، جہاں پر ایک کے بعد ایک مسلسل گھر اجاڑے جاتے ہیں، ٹینک چلتے ہیں تو یہ نہیں پہچانتے کہ نیچے زمین ہے یا انسانوں کی لاشیں ہیں۔ میں ایک نظم پڑھتا ہوں، میں تھوڑی دیر حیدرآباد کو حیدرآباد کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ بالکل جہاں ہیں جیسے ہیں آپ بیٹھ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں، اور جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں اس ملک کے لیے تو مجھے علامہ اقبال یاد آتے ہیں، اور ان کی جو نظم ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، میں اسے ایک مصرے سے ایک مکمل نظم بناتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ اب تک آپ نے جس طرح مشاعرے کو سنا ہے مجھے کوئی شکایت نہیں، لیکن اس نظم پر آپ کی دعائیں، آپ کی محبتیں ان تمام بچوں تک جائے جنہیں ہر دن شہید کیا جا رہا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، ڈائس سے بھی دعا مانگتا ہوں اور آپ ساتھیوں سے بھی۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ ایک بھی آدمی جو ادھر ادھر کھڑا ہے وہ بیٹھ جائے، کیونکہ میں بہت سنجیدگی کے ساتھ میں بہت رویا ہوں اس نظم کو کہتے ہوئے، آنسوؤں میں ڈوب کے میں نے یہ نظم کہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اس درد کے احساس تک آپ ضرور پہنچیں۔ میں پڑھتا ہوں، سنے گا۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری۔ آئیے دوستو موت کا منظر کتاب سے قصہ ایک مالدار کا سنتے ہیں۔ ایک شخص نے بہت سا مال جمع کر رکھا تھا اور کوئی چیز بھی ایسی نہ چھوڑی جو اپنے یہاں نہ منگوالی ہو، اور ایک بہت بڑے عالی شان محل تیار کیا جس کے 2 دروازے تھے، ان پر غلام محافظ مقرر کیے اور مکان کی تیاری کی۔ ایک دن بہت بڑی دعوت کی جس میں اپنے سب عزیز و احباب کو جمع کیا، اور ایک بڑے عالی شان تخت پر ایک ٹانگ کھڑی کر کے دوسری ٹانگ اس پر رکھ کے بیٹھا تھا۔ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ ہر قسم کا ذخیرہ اتنا جمع ہو گیا ہے کہ کئی سال تک اب خریدنا نہ پڑے گا۔ ایک خیال دل میں گزر ہی رہا تھا کہ ایک فقیر پھٹے کپڑے، گردن میں فقیروں جیسا جھولا پڑا ہوا دروازہ پر آیا اور اس زور سے کیواروں کو پیٹنا شروع کیا کہ اس کے تخت تک آواز پہنچی۔ غلام دوڑے ہوئے باہر آئے کہ یہ کون نامعقول ہے، اس سے جا کر پوچھا یہ کیا بات ہے۔ اس فقیر نے کہا اپنے آقا کو میرے پاس بھیج دو۔ غلاموں نے کہا کہ ہمارے آقا تجھ جیسے فقیر کے پاس آئیں گے۔ اس نے کہا ضرور آئیں گے، اس سے جا کر کہہ دو۔ وہ آقا کے پاس گئے اور اس سے قصہ سنایا۔ اس نے کہا تم نے اس کو مزہ نہ چکھایا۔ اتنے میں اس فقیر نے دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے کیواروں کو پیٹا، جس پر دربان دوڑے ہوئے پھر دروازے پر آئے تو اس فقیر نے کہا اپنے آقا سے کہہ دو کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر ان کے ہوش اڑ گئے اور آقا سے جا کر بولا تو آقا کے ہوش اڑ گئے اور بہت عاجزی سے کہنے لگا اس سے یہ کہہ دو کہ میرے فدیہ میں کسی دوسرے کو قبول کر لے۔ اتنے میں فقیر اندر پہنچ گیا اور اس سے کہا کہ تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنا سارا مال جمع کرایا اور مال سے کہنے لگا کہ اللہ کی تجھ پر لعنت ہو کہ تو نے اور تیری مشغولی نے مجھے اپنے مولا کی عبادت سے دور رکھا اور اتنا وقت نہ دیا کہ میں کسی وقت یکسوئی سے اللہ تعالی شانہ کو یاد کر لیتا۔ حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت سے مال کی گویائی عطا کی۔ اس نے کہا مجھے لعنت کیوں کرتا ہے؟ میری ہی وجہ سے تو بڑے بڑے بادشاہوں تک ایسے وقت پہنچ جاتا تھا
جبکہ نیک لوگ ان کے دروازوں سے ہٹا دیے جاتے تھے۔ میری ہی وجہ سے تو نازک نازک عورتوں کی لذتیں حاصل کرتا تھا، میری ہی وجہ سے تو بادشاہوں کی طرح رہتا تھا۔ تو مجھے برائی کے موقع میں خرچ کرتا تھا اور میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تو مجھے خیر کے موقع پہ خرچ کرتا تو میں کیا تیرے کام نہ آتا؟ اس کے بعد ملک الموت نے ایک دم اس کی روح قبض کر لی۔ دوستو، اس واقعہ سے آپ کیا سبق سیکھے ہیں وہ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔